الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین، عزیز دوستو، ہمارا آپ سب سے پہلے ہدیہ درود و سلام آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. حمد و صلات کے بعد اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد، عزیز دوستو، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ پاک جل جلالہ و عما والہ نے بہت پیاری خوبصورت بات کا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ آیہ کریمہ بہت مشہور ہے، اور جو لوگ بہت پریشان رہا کرتے ہیں، جو خود سے بھی پریشان ہیں، دنیا سے بھی پریشان ہیں، اپنوں سے بھی پریشان ہیں، اور ان کو دنیا میں رہنے کے باوجود، دنیا میں سانسیں لینے کے باوجود، اور دنیا کی چکا چوند عمارتوں کو دیکھنے کے باوجود ذہنی سکون، دلی سکون نہیں ملتا ہے، ان کے لیے اللہ پاک نے اس آیت میں بڑا بہترین تحفہ رکھا ہے. اب انسان کے بے سکون ہونے کا بہت سارا معاملہ ہے. انسان بے سکون کیوں ہوتا ہے؟ یہ بیماری کس وجہ سے ہمارے دل میں گھر کرتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے عزیزو ساتھیو کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے، آج دیکھیں ہر کوئی صاحب کوئی بڑا پوسٹ لے لیں، کوئی بڑا عہدہ لے لیں، کوئی بڑے بزنس مین کا ہاتھ ہو یا بہت بڑا بزنس مین ہو، تو اب جس کے پاس بزنس نہیں ہے، جو بڑا کاروبار سے مار کھایا ہوا ہے، بڑا غریب ہے، وہ یہ سمجھتا ہے جو امیر ہے وہ بہت سکون سے ہے. اس کا ذہن یہی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے گاڑی میں گھوم رہا ہے، بنگلے میں گھوم رہا ہے. میں کہوں گا جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ بہت سکون سے ہیں، اور جن کے پاس مال ہے ان کو بہت زیادہ بے سکونی ہوا کرتی ہے. عزیز دوستو، یہ دنیا کا یہ حال ہے، کسی کو کھانے کی فکر ہے، کسی کو پچانے کی فکر ہے. یہ دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، سکون کہاں ہے؟ انسان اگرچہ بیمار ہو جائے، انسان کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ اس کے زبان پر کتنی بھی بہترین غذا لا کر رکھ دیں، بہترین سے بہترین پکوان لا کر رکھیں، جب جسم بیمار ہوگا اس کی زبان پہ کتنا بہترین جو ہے آپ کھانا لائیں اور رکھیں، اس کا ذائقہ سمجھ نہیں آئے گا، اس کو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوگی، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کا جسم بیمار ہے. اس کے جسم بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے زبان پر ذائقہ نہیں آ رہا. اور دوسری بات، اگر انسان بیمار ہو، انسان کو بخار ہو گیا ہو، اسے آپ دنیا کی کتنی بہترین جگہ پر بھی لے جائیں، بہترین سے بہترین جگہ پر، ایسی جگہوں پر کہ انسان جانے کے لیے اس کا من کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. آپ بیمار ہو، اس شخص کو لے کر چلے جائیں، اس شخص کو وہاں مزہ نہیں آئے گا، وہ کہے گا میرا جسم بیمار ہے، مجھے سکون ہی نہیں آ رہا. یہ حقیقت ہے. تو بات یہ سمجھ آئی، پیسہ، دولت، کتنی بھی چیزیں ہوں، انسان کے سکون کا تعلق مال سے نہیں ہے، جگہوں سے نہیں ہے،
کھانوں سے نہیں ہے، یہ دنیا کی چکا چوندنی سے نہیں ہے، تو سکون کس سے ہے؟ ہم نے اللہ پاک سے عرض کیا، مالک و مولا، ایسی دنیا میں رکھا ہے تو نے جہاں دنیا میں دیکھو سب پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب دنیا کمانے کے لیے۔ انسان اٹھتا ہے صبح سے لے کر، آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک کیا کرتا ہے نوجوان؟ بس دنیا کمانی ہے، اللہ کو بھلا دیا، دنیا کے پیچھے لگ گئے، روپیوں، ڈالر اور نہ جانے کس کس کے پیچھے ہم نے اپنا وقت لگایا، اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نے فانی دنیا کو ترجیح دے دی۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے دماغوں سے، ہمارے دلوں سے سکون کو دور کر دیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے۔ ہم نے اللہ سے عرض کیا، اے مالک و مولا، تو نے اتنی بہترین دنیا بنائی جس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، یا رب کائنات، اے رب کریم، اے رب قدیر، اے مالک ارض و سما، سکون کہاں رکھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے، جو آیت کہی، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو دنیا کی طرف نہ جانا، سکون چاہیے؟ لوگو سنو سنو، اگر اللہ نے سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ قرآن پڑھو سکون ملے گا، نماز پڑھو سکون ملے گا، حضور کی باتیں کریں سکون ملے گا، اللہ کی شان بڑائی، اس کی شان بیان کرو، اللہ سکون دے گا۔ تو اللہ نے سکون رکھا ہے میرے دوستو اپنے ذکر کے اندر۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ ان کو دلی سکون عطا فرماتا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ دنیا کو اپنے قدموں میں ٹھوکر بنا کر چلتے ہیں، وہ اپنی جوتیوں کے نوک پر دنیا کی آشائش، دنیا کے پیسوں، روپیے، ڈالر کو رکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ ان کو وہ سکون عطا فرماتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان زندہ رہے گا، اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے گا، اللہ کی بڑائی کرتا رہے گا، اس کی تعریف کرتا رہے گا، اللہ اس کو وہ سکون عطا فرمائے گا جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ نے سکون کہاں رکھا؟ اپنے ذکر میں رکھا۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو سکون میں رہو گے۔ میرے عزیز دوستو، میرے ساتھیو، ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہا حضرت ماڈل، وہ اپنا ان کا الگ ہی سیشن ہے، کہا ملاقات کی حضرت، آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا، مگر حضرت میں اس لائن کے اندر، ماڈلنگ کے اندر تقریباً 16 سال سے ہوں۔ کتنے سال سے؟ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو ماڈلنگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہاں رک کر، جو چاہتے ہیں کہ ہم ماڈل بن جائیں، ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، خود کو بے عزت کر کر چاہتے ہیں کہ ہم برائی کو لے کر، بدنامی کو لے کر فیمس ہو جائیں گے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ برا ہی کرو اور فیمس ہو جاؤ۔ تو میں ان کو کہوں گا، دیکھیں صاحب کیا کہتے ہیں، میں تو یہاں پہ یہ بھی کہوں گا میرے نوجوانوں، اگر آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے، آپ کسی ماڈل کو کیوں اپنا آئیڈیل بناتے ہو؟ اگر واقعی ایکٹنگ کرنی ہے، غوث پاک کی کریے، خواجہ اجمیر کی کریے، حضرت امام حسن حسین کی کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے ان کی نقل شروع کر دی تو ہمارا جو حال برا چل رہا ہے، یہ حالات اچھے حالات میں تبدیل ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اہل اللہ کے نقل پہ اتار دیں، ان کی نقل کریں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے، حضرت میں نے 16 سال ماڈلنگ کی لائن میں گزار دیا، مگر میں دنیا کے ہر گوشے میں گیا، ہمارے ایونٹس جو ہوتے ہیں، جو شوٹنگز ہوتی ہیں، وہ اکثر بیرون ملک، باہر کنٹریز میں جانا ہوتا ہے، مگر ہم نے حضرت سارا ماحول دیکھا،
ہم ماڈلنگ سے پہلے یہ سمجھتے تھے یہ جو ٹی وی شو چل رہا ہے اس میں زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، اس میں حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس میں مزہ بڑا اچھا آتا ہے، مگر جب یہاں پر آئے، یہاں کی ٹھوکر کھائی، یہاں پہ لوگوں کے تانے سنے، یہاں باتیں سنی، یہاں پہ سب کچھ دیکھا، بیرون ملک گئے، دنیا گھومی، سب کچھ ہوا حضرت، مگر ایک چیز ہے، ایک چیز کیا کہتے ہیں، وہ کہا میں نے سب کچھ دیکھا اور اس کے بعد سب کچھ خیر آباد کہہ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، مجھے سکون ملا نہیں 16 سال کی زندگی کے اندر، 16 سال ماڈلنگ کی، سکون نہیں ملا، سکون کہاں ملا؟ وہ کہتے ہیں میں 24 گھنٹہ کام کرتا تھا گدھوں کی طرح، مجھے کچھ بھی مزہ نہیں آتا تھا، زندگی بیکار ہو چکی تھی، بے سود ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک صاحب ملے، پھر انہوں نے کہا نماز شروع کرو، جب میں نے نماز شروع کی تو مجھے ایسی لذت ملی، میں 24 گھنٹے میں، جیسے ایک موبائل فون ہے ہمارا، اس کو چارجنگ کرنا پڑتا ہے، اب اس کو چارج پہ آپ لگائیں گے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، اب تو بہت جلدی ہو جاتا ہے، جب آپ چارج کرتے ہو فون کو تو وہ پورا 24 گھنٹہ یا 12 گھنٹہ چلتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، چارج کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا میں اس سے پہلے بڑا بے سود زندگی گزار رہا تھا، جب سے میں نے نماز شروع کی تو مجھے ول پاور ملی، ایک مزہ آنے لگا، ایک سکون آنے لگا، تو یقیناً آج میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، اپنے انداز کو اسلامی انداز میں تبدیل کر دیا، اور اللہ نے مجھے اتنا سکون دیا، میں نے 16 سال انڈسٹری میں رہتے ہوئے اسے سکون کو پایا نہیں اور دیکھا نہیں اور سوچا بھی نہیں تھا جو سکون اللہ نے دین پر چلنے کے بعد دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ کو دیا ہے، جو قرآن آپ کو دیا ہے، اور اتنے پیارے نبی جس کو اللہ نے آپ میں بھیجا ہے، میرے عزیز دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے بیچ ہے، ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات ہے، آقا کریم کل امت کو بخشش کروائیں گے، تو میرے عزیزو ہمیں کتنا فخر محسوس کرنا چاہیے اور ہمیں کتنے اچھی طریقے سے دین اور اسلام پر عمل کرنا چاہیے، مگر افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کے لیے جو دین کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ وہ ہوشیار نہیں ہیں، وہ دراصل ناسمجھ ہیں، احمق ہیں، کیونکہ ان کو اصل راستے کا علم نہیں ہے، اور جو اصل راستہ جانتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو اللہ نے دیا انسان کے لیے، زمین آسمان سب، مگر سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے دلوں کے سکون کو اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ حضرات گرامی باوقار، تو اللہ والوں کو آپ دیکھیں، وہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے تھوڑی دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں سکون کے لیے، ہوائی جہاز میں، پلین میں، یہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اب کہتے ہیں ہر سکے کا 2 پہلو ہوتا ہے، تو ایک پہلو تو ہمارے سامنے دکھ رہا ہے، یہ جسم باڈی ہماری ہے، ہم بڑے اچھے دکھ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، مگر ایک کیفیت جو دل کی ہے، اندر ہے، وہ الگ چہرہ ہے، وہ دوسرا پہلو ہے۔ ظاہر تو ہم نے ٹھیک کیا، ہمارا باطن ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ والے جو ہیں انہوں نے اپنے باطن کو ٹھیک کیا، اب ان کو ہم ظاہر پہچان بھی نہیں سکتے، وہ عام سے ہوتے، تو انہوں نے بقا کو اپنا سب سے بڑا راستہ بنایا اور وہ بقا کی طرف چل پڑے۔ اللہ نے ان کو فانی دنیا میں سب کچھ دے دیا، اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو اتنی عزت دی کہ وہ دنیا میں بھی عزت والے رہیں گے اور قیامت کے دن بھی عزت والے رہیں گے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ، فنا بقا کی بات آئی تو میں عرض کر دوں، حضرت خواجہ باقی باللہ، یاد رکھیے فنا کہتے ہیں ختم ہونے والی چیز۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان، یہ جو تم دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں سب فانی ہیں، گاڑی گھوڑا بنگلہ یہ وہ، اب جو آپ سوچ لیں سمجھ لیں، اب انسان سمجھتا ہے اتنی بڑی بڑی عمارت بن گئی، یہ سب فانی ہے، کل من علیہا فان، سب ختم ہوگا۔ کیا ہو تم؟ اللہ نے تجھے ایک نطفے سے بنایا ہے، ایک نطفہ،
جو کہ ایک پانی تھا، قطرہ تھا، وہ وجود میں آیا، اس رب نے تجھے ایک ناپاک پانی جو کہ نکل کر کپڑے پہ لگ جائے وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس ناپاک پانی سے پیدا کیا، اور تجھ میں کیا گھمنڈ ہے میرے دوست، کیا تکلیف ہے تجھے؟ آنا اسی رب کے راستے پہ چل پڑ جس نے تجھے ایک قطرے سے انسان میں تخلیق کر دیا، آ اسی رب کے حکم کو مان جس رب نے تجھے ادنا سے اعلیٰ مقام عطا کیا، ادنا سے اشرف بنا دیا، اب تجھے کیا چاہیے؟ تو عزیز دوستو، فانی دنیا جو فنا ہوگی اور باقی جو ہمیشہ رہے گا، تو فنا باقی ہمیشہ رہے گا۔ عزیز دوستو، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مرید آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور پیر و مرشد، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ حضرت شیخ باقی باللہ، اور حضرت شیخ باقی باللہ بڑی ہستی ہے، سلسلہ نقش بند کے بڑے بزرگ ہیں، آپ کی مزار دہلی میں ہے، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا، بڑی جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر، بڑی روحانی کیفیات ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت شیخ سرہند یعنی حضرت مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ حضرت شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کا سوال سنا اور سننے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تمہیں فنا اور بقا کا علم چاہیے تو ایک کام کرو، جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا، جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا، اس شخص سے پوچھنا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ حضرت کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ رکھا گیا اور لوگ آئے، اور ایک شخص جو سفید کپڑا پہنا ہوا تھا، سفید کپڑا، اور وہ نقاب پوش تھا، اور وہ آگے بڑھا، اس نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اب پڑھانے کے بعد وہ بس جانے لگا، وہ جو مرید جس نے حضرت خواجہ باقی باللہ سے سوال کیا تھا، حضور فنا اور بقا کیا ہے، فنا اور بقا کیا ہے، وہ فوراً اس شخص کے قریب ہوا۔ اب وہ قریب ہوا، اس نے کہا، میں نے اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا تھا، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ شیخ صاحب نے کہا تھا، جو میرا جنازہ پڑھانے آئے اس سے پوچھنا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس شخص نے اپنا پردہ ہٹایا، نقاب ہٹایا۔ وہ مرید دیکھ کر حیران ہوا، کہا، آپ تو میرے شیخ ہیں، یعنی اس پردے کے پیچھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ جب وہ مرید دیکھتا ہے، حیرت میں آتا ہے، کہتا ہے، حضور آپ تو حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ کہتے ہیں، ہاں میں، جو یہ لیٹا ہے، جس کا جنازہ ہے، جنازے میں جو لیٹا ہے، یہ فنا ہے، اور جو یہاں کھڑا ہے یہ بقا ہے، یہ بقا ہے۔ میرے دوستو، حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہا، یہ جو کھڑا ہے یہ بقا ہے۔ تو اللہ والے جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن سے رب راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ میرے دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے، جو رب سے راضی ہوئے اور رب ان سے راضی ہوا، اب ان کی شان یہ ہے، وہ دنیا سے تو جا رہے ہیں، تو ایسا حال ہے، دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں اور دنیا کے بعد والی زندگی میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ شان رکھی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، جو اللہ سے یعنی اللہ باقی ہے، جو باقی سے محبت کرے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو دنیا فانی ہے، جو دنیا فانی سے محبت کرے گا وہ ہمیشہ فنا ہو جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اب ہم اور آپ
ہم اور آپ کو طے کرنا ہے عزیزو کہ ہم فنا کے راستے پہ چلیں گے یا بقا کے راستے پہ چلیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے اپنے راستے پہ، اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ دنیا میں رہنا مگر دنیا کو قریب نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے جو راستہ آپ کو دیا ہے، حضور نبی کریم نے جو راستہ آپ کو بتایا ہے، اس راستے پہ چل پڑیے، اللہ کی مدد بھی ہوگی، اللہ کی نصرت بھی ہوگی۔ آج کہا جاتا ہے آج مسلمان بڑا پریشان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے دوستو، آج مسلمان نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ وہ انگریزوں کی تعلیمات کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ آج وہ مغربی تہذیب کے پیچھے چل پڑا ہے۔ اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو بھلایا، صحابہ کی قربانیوں کو بھلایا۔ اللہ نے یہ زمانہ بھی دکھانا تھا ان لوگوں کو، دیکھو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تمہارا حال اور حشر ایسا کر دیا جائے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو تھام لے، اللہ کی رسی کو پکڑ لے اور یہ دلدل سے نکل آئے۔ یہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کے راستے کو پکڑ کر اس پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنایا، وہ ہمارا وقت پھر آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔